نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل جو کیا ہوا وعدہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد جوانی، پھر نبوت، اور نبوت کے بعد پھر شادی، یہ ساری چیزوں کا بیان میرے ذمے باقی تھا۔ چنانچہ آج اللہ پاک کا نام لے کر، اللہ سے مدد مانگ کر ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ قصص ہے، 20واں پارہ ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے شروع میں الفاظ ہیں قاسم میم، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، صاد قاف نون۔ دیکھنے میں یہ ہم عجمی لوگوں کو بڑے عام سے الفاظ لگتے ہیں، بھائی یہ تو نورانی قاعدے کی پہلی تختی ہے، الف سے لے کر یا تک کے یہ الفاظ ہیں، لیکن اس میں اہل عرب کے لیے قیامت کی صبح تک چیلنج ہے کہ اس طرح کا کوئی کلام لاؤ جو ایسے شروع ہو، اس طرح کا کوئی کلام لاؤ جو ایسے مبہوت طریقے سے شروع ہو کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اپنا کلام کو حروف مقطعات سے شروع کرے۔ نہیں، کوئی عرب نہیں کر سکتا، کوئی عرب اپنا کلام اس طرز پر، اس ادب پر، لٹریچر کے اس قسم پر نہیں شروع کر سکتا۔ ایک تو اس طرح شروع کرنے سے عاجز ہیں، اور دوسرے عاجزی اس کا مطلب کوئی نہیں بیان کر سکتا، قیامت تک کوئی اس کا مطلب بیان، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز اور کوڈ ورڈ ہیں جو قیامت میں کھلیں گے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں حضور کی معیت نصیب فرما دے۔ ہمارا بھی شوق ہے، ہم حضور سے پوچھیں گے حضور باقی قرآن کا ترجمہ تو آ گیا تھا، آپ کا بھیجا ہوا علم سند کے ساتھ ہمیں مل گیا تھا، یا اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم درخواست کریں گے یہ رہ گیا تھا۔ عین ممکن ہے وہاں اس کو کھول دیا جائے۔ یہ اللہ کا عجیب خزانہ ہے، بہت بڑا کوڈ ورڈ ہے۔ بعض لوگوں نے تعویلات کی ہیں کہ الف لام میم سے اللہ، الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے، میم سے محمد مراد ہے، سب اندازے ہیں۔ حتماً ان کا واللہ اعلم بمرادی، محقق مفسر اس کے ترجمہ میں لکھتا ہے اللہ ہی کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ محقق جو بھی ہوگا وہ یہ لکھے گا یہ حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں ہیں، اللہ ہی کو پتہ ہے ان کا کیا مطلب ہے، اور کسی کو۔ تو سورہ قصص بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم میرے محبوب ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ کی خبر اور فرعون کی خبر، صحیح طریقے سے ہم سناتے ہیں، تاکہ آپ جو مومن مسلمان مکہ مکرمہ میں تھوڑے سے مسلمان ہو گئے نا، ابو ذر غفاری، خباب بن ارت، تھوڑے صحابہ، ضعیف صحابہ، سیدنا بلال بن ابی رباح، جن کو تکلیف دی جا رہی ہے مکہ مکرمہ میں ایمان لانے پر، تو آپ ان کو بنی اسرائیل کا واقعہ سنائیں۔ بنی اسرائیل پر بھی آزمائش آئی تھی، اس آزمائش کے واقعے سے ان کو تسلی ہوگی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہمارے محبوب یہ قرآن مجید میں جو ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں پچھلے انبیاء کا، یہ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہ وہی واقعات چل رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرعون نے زمین میں تکبر کیا، اور اس نے اپنی رعایا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اپنی جو اس کی قبطی قوم تھی اس کو اوپر رکھا، اور دوسرے قوم کو نیچے رکھنے کی کوشش کی، بنی اسرائیل کو۔ تو وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، بڑا ہی مفسد قسم کا انسان تھا، فسادی تھا۔ ہم نے یہ چاہا کہ جن لوگوں کو یہ زمین میں ضعیف اور کمزور کر رہا ہے، ہم نے یہ چاہا کہ ان پر اپنا احسان کریں، ہم نے چاہا کہ ان پر اپنا ظلم ہے جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ فرعون نے کیا، اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ بولا، میں سب سے بڑا خدا ہوں، سارے کے سارے دعوے ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا
جو اوپر تھے وہ اب نیچے ذلیل ہوں گے، اور جو نیچے تھے وہ اوپر جائیں گے، اور اوپر جا کے سوئیں گے نہیں، جاگتے رہیں گے۔ جب وہ نیچے سے اوپر جائیں گے وہ جاگتے کھلی آنکھوں انشاءاللہ پورا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے احسان کیا ان لوگوں پر جو کمزور اور ضعیف تھے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کو سردار اور امام بنائیں، بنی اسرائیلی کمزوروں کو ہم ان کو سردار اور امام بنائیں، اور اصل وارث ان کو قرار دیں کہ یہ روئے زمین پر مصر کے، شام کے، فلسطین کے یہ وارث ہو جائیں، اور ہم زمین میں ان کو قدرت دیں، فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھائیں جس سے یہ ڈرتے ہیں کہ ان کی سلطنت ضائع ہونے والی ہے۔ نجومی نے بتا دیا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ آئے گا جس کے ہاتھ پر آپ کی یہ ساری بادشاہی ضائع ہونے والی ہے۔ اب ان کے دل میں کھٹکا لگ گیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کے دل میں جو کھٹک پیدا ہو گئی ہم اس کو حقیقت میں بدلنے جا رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ ڈر نہیں، تو اس کو دودھ پلا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ فرعون کے سپاہی آ کر اس چھوٹے بچے کو قتل کر دیں گے تو اس کو تو صندوق میں ڈال کے دریا برد کر دے، اور دریا میں ڈالتے ہوئے بھی خوف نہ کر کہ تیرا بیٹا مر جائے گا، اور غمزدہ بھی نہ ہو کہ تیرا بیٹا تیرے سے دور ہو جائے گا، ہم اس کو تجھے واپس کریں گے، ہم اس موسیٰ کو ہم تجھے واپس کریں گے، اور ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا۔ عربی لٹریچر کے حوالے سے یہ والی آیت ادب کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ کسی کو عربی ادب سے شوق ہونا تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے تسلیاں ہیں، 2 حکم ہیں، 2 نہی ہیں، اور 2 بشارتیں ہیں۔ دیکھیں کیا فرماتے اللہ پاک کہ ڈر نہیں اور غم نہ کر، ڈر نہیں اور غم نہ کر، اس کو ہم تجھے واپس کریں گے اور ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ واپس کرنا بھی خوشخبری ہے، نبی بنانا بھی خوشخبری ہے۔ ایک آیت کے اندر اتنے علم کے خزانے ہیں اس میں کہ اگر کسی کو عربی ذوق ہونا تو وہ اس آیت کی تہ میں گم ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ نے فرمایا۔ آگے قرآن مجید ایسی زبردست کتاب ہے کہ کہانی میں جو فالتو چیزیں ہیں نا ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتا، کہ اوپر ڈالا، نیچے ڈالا، مشرق میں ڈالا، کتنے کلومیٹر دور ڈالا، بارش تھی، موسم کیسا تھا، اس سب کا فائدہ نہیں ہے۔ میں اتنا ذکر کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دیا، بس۔ آگے نتیجہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، صندوق گیا اور آل فرعون نے، اس کے خادموں نے اس کو اٹھا لیا۔ بیچ میں سے غیر ضروری بات ختم، یعنی ان کی والدہ نے اللہ پر توکل کر کے اپنے زندہ نو مولود شیر خوار بچے کو دریا میں پھینک دیا، اور اللہ رب العزت نے حفاظت کا یہ سامان کیا کہ اس دریا میں سے جو نہر محل میں آ رہی تھی وہ صندوق ٹرن لے کر محل کے اندر آ گیا، اور وہاں کنیزیں، نوکر، خادم تھے، انہوں نے دیکھا صندوق ہے، انہوں نے اٹھا لیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں فرعون نے موسیٰ کو اٹھایا، نتیجے کے لحاظ سے یہ موسیٰ ان کے لیے دشمن بھی ثابت ہوا اور غمگین بنانے کا سبب بھی ثابت ہوا۔ اپنی بدبختی اپنے ہاتھ سے اٹھائی، اپنی بدبختی انجام کے لحاظ سے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، دعوت تو دی انہوں نے۔ فرعون تیرے سے پہلے کا رب میرا خدا ہے، ایمان لا۔ اس نے کہا یہ نہیں، میں نہیں جانتا، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو بس نتیجہ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت میں، اللہ کی دعوت میں دشمن ہو گئے، اور فرعون کو سوتے جاگتے ہوئے غم آنے لگا۔ فرعون کو جیسے یہاں کچھ لوگ سوتے جاگتے ہیں، فرعون کو بھی سوتے جاگتے ہوئے غم آنے لگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرعون، حامان اور ان کا لشکر سخت قسم کی غلطی پر تھے، کانوا خاطئین، سخت قسم کی۔ البتہ فرعون کی اہلیہ بی بی آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، اس بچے کو قتل نہ کر، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری اور تیری آنکھوں کی۔
فرعون نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے اس بچے کا کچھ آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ خیر بی بی آسیہ کی بات مان کے اس نے قتل تو نہیں کیا، لیکن وہ واقعہ پیش آ گیا۔ ایک دفعہ فرعون لیے ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دے دی یہاں پر ٹھیک ٹھاک، تو نبی کا ہاتھ تھا ٹھیک ٹھاک، اس کو لگی، فرعون ہل گیا۔ اس نے کہا یار ایسی چماٹ تو کوئی عام بندہ نہیں دے سکتا، یہ تو بہت پاورفل ہے، لاؤ اس بچے کا امتحان لیں۔ ڈرا ہوا تو وہ تھا۔ منہم ما کانوا یحذرون، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ایکٹیو ہو گئے تھے، یار ہماری سلطنت جانے والی ہے۔ اتنے میں ان کے گھر میں ایک غیر معروف بچہ آ گیا، اس سے یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر وہ انگور اور انار لایا گیا ہے، دہکتا ہوا انگار لایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جانے لگا انگور کی طرف، تو جبرائیل امین نے پکڑ کے انگار پکڑا کے منہ میں ڈال دی، تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ بیوی نے بھی کہا کیا ہو گیا بھائی، باولو ہو گئے تو بچوں کو قتل کرنے میں، تو مان ہی نہیں رہا کسی کی بات، اس بچے کے در پہ ہو گیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، کچھ نہیں، تمہیں وہم ہوا ہے، اس نے تمہیں نہیں مارا، تمہیں کسی اور نے مارا ہے۔ خیر اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ کی والدہ کا دل درد سے پھٹنے لگا، موسیٰ کی والدہ کا دل درد سے موت کے کنویں میں اپنا بچہ بھیج دیا۔ کہنا آسان ہے، شیرخوار بچے کو دریا میں صندوق میں ڈال کر چھوڑنا آسان کام ہے؟ تو نبیوں پر بہت بڑی آزمائش آتی ہے، نبیوں پر بہت بڑی آزمائش آتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم موسیٰ کی والدہ کے دل کو اگر ہم مضبوط نہ کرتے، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل کو باندھ دیا، اگر ہم مضبوط نہ کرتے تو وہ محل میں جا کر اعلان کر دیتی ہے میرا بچہ ہے مجھے واپس دو۔ ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ جا کر اظہار کر دیتی ہے میرا بچہ ہے مجھے واپس دو۔ لولا اربتنا علی قلبها، ہم نے اس کے دل کو، موسیٰ کی والدہ کے دل کو ماں کی مامتا کی۔ کوئی یہ بحر سمندر بے کنار ہے، والدہ کی قدموں کے نیچے جنت ویسے تھوڑی آتی ہے بھائی، بہت بڑی عظیم ہستی، بہت بڑی عظیم ہستی۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ، اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا اور اس کو کنارے سے دیکھتی رہے، اجنبیوں کی طرح، ان کو پتہ نہ چلے یہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر وہ گئے، کچھ دن گزرے، کچھ ٹائم گزرا، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ جو بھی خاتون دودھ پلانے کی کوشش کرتی موسیٰ علیہ السلام روتے، بھائی نوٹ ایکسیپٹڈ، یہ نہیں چاہیے مجھے، میری والدہ چاہیے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو آپ کو واپس کریں گے۔ اب وہ اللہ کی قدرت کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ فرعون کے دربار میں پہنچ کر قتل سے شیلٹر مل گیا کہ بھائی اس بچے کو نہیں مارنا۔ اب بچے نے زندہ رہنے کے لیے اس کو دودھ چاہیے۔ اب اللہ پاک اپنی قدرت سے، یہ تکوینی امور ہیں، مخلوق استعمال ہو رہی ہے، کنیزیں، خادم، فرعون، بی بی آسیہ، اور اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم موسیٰ کو آپ کو واپس کریں گے۔ اب وہ وعدہ ایگزیکیوٹ ہونے والا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پیدائش کے وقت سے ہی دودھ پلانے والی دائیوں کو ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا کہ موسیٰ کو کوئی بھی دودھ نہیں پلا سکے گی۔ تو یہ بہن وہیں تھی دربار میں، انہوں نے کہا مجھے ایک وہ بستی میں خاتون معلوم ہے، اس کو بھی ٹرائی کر لو، کیا پتہ اس کو دودھ پی لے یہ بچہ۔ بہن نے بہن ہونے کا حق ادا کر دی۔ سمجھ آ رہی ہے بات عقل مندی سے؟ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہیں ایک گھر کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ شاید وہ اس بچے کی کفالت کر لیں۔ وہم لہ ناصحون، اور وہ سارے گھر والے اس بچے کے خیر خواہ بھی ثابت ہو جائیں۔ اپنی والدہ کی بات کر رہی ہے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو، اس کی والدہ کو واپس کر دیا۔ کتنا کمال ہے نا۔ ڈیتھ وارنٹ جو نکلے تھے وہ سب کے سب کالعدم ہو گئے، اور موسیٰ شاہی زندگی میں محل میں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو واپس اس کی والدہ کو دے دیا۔
تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو. پیچھے فرمایا تھا نا، آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اس کی موت کا خوف بھی نہ کر اور اس کی جنائی پر غمگین بھی نہ ہو. دوبارہ اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور تو موسیٰ سے دور ہونے پر غمگین نہ ہو. بڑی بات ہے یار، ایک ایک لفظ میں بڑا سمندر ہے. اور جان لے تو بھی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ نہیں جانتے، مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. اب آگے کوئی تذکرہ نہیں ہے، دودھ پیا، کتنا عرصہ پیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، غیر ضروری باتیں ختم. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوانی میں پہنچے اور کڑیل جوان ہو گئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب وہ اپنی قوت کو پہنچے اور وستوا اور کڑیل جوان ہو گئے، ان کی عقل، ان کا جسم، ان کی ذہانت سب کی سب پروان چڑھ گئی. آتیناہ حکما و علما، ہم نے موسیٰ میں حکمت اور علم پیدا کر دیا. یہ نبوت دینے کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. کسی بھی نبی کو نبوت 40 سال سے پہلے نہیں ملتی. ہمارے استاذ محترم اللہ ان پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرما دیں، فرماتے تھے 40 سال سے پہلے مولوی صاحب ہر بات 100 دفعہ سوچ کر بولو. 40 سال سے پہلے عقل بالکل کچی ہوتی ہے. 40 سال سے پہلے تو نبوت بھی نہیں ملتی. 40 سال کے بعد جا کر انسان کی عقل میں پختگی آتی ہے، اس میں تحمل، ٹھہراؤ آتا ہے، اس کی بات میں وزن آتا ہے. تو ہمیں منع فرما، میں بنوں نے سارے معاشرے میں گڑبڑ تم لوگوں نے مچائی ہوئی. قربان جاؤں، دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک ایک لفظ ان کا اتنا قیمتی. فرماتے تھے دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. یہ گڑبڑ مولوی صاحب تم لوگوں نے مچائی ہوئی ہے. اللہ 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 ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو یہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کا گراؤنڈ بنا رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکار بندوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. آپ لوگوں کی توجہ ہے، چلیں آگے، مزہ آ رہا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ زور کے وقت لوگ کیلولہ کر رہے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان کو احساس ہو گیا یہ بنی اسرائیل ہے، یہ قبطی ہے، دو الگ الگ قبیلے ہیں، ایک دوسرے میں مرض نہیں ہوتے. یہ بنی اسرائیلیوں کو قبطی غلط طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. سب چیزیں موسیٰ علیہ السلام پر واضح ہوتی گئیں. ظہر کے وقت جس وقت لوگ کیلولہ کرتے ہیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے. دیکھا دو بندوں کی پھڈا ہو رہا ہے، گتھم گتھا ہوا دو بندے. کوئی نارمل بات نہیں ہے مارکیٹ میں ادھر ادھر لڑائی ہونا ہے، کئی ہزار سال پہلے بھی ہوتا رہا ہے. صحیح ہے کہیں لڑائی ہو جائے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی لڑائی کو ہوا دیتا ہے، کوئی بچاتا ہے، تو بچانے کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ کئی ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام گزرے، ان کا واقعہ آتا ہے کہ زور کے وقت وہ شہر میں داخل ہوئے اور لوگ سو رہے تھے، البتہ دو بندے لڑ رہے تھے. تفسیر میں ان کے واقعات لکھے ہوئے کیا وجوہات تھی، بہرحال گتھم گتھا ہوا تھا، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا. ابھی مار میں تجھے بتاتا ہوں، ابھی مار میں ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، قرآن کی تعبیر، ایک موسیٰ کی قوم سے اور ایک موسیٰ کے دشمن کی قوم سے ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والے کی مدد کرنی چاہیے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا جو تھا اس نے کہا او موسیٰ میری مدد کرو. انسان کے جب پڑھنے میں اپنا ہم جماعت ہم قومی آ جاتے ہیں نا، بولتے ابھی تیرا علاج کرتے ہیں، میرا دوست آ گیا. صحیح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہیلپ کرتے ہوئے، اچھا موسیٰ علیہ السلام جاگ رہے تھے، اس وقت پکے جاگ رہے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، کوئی غنودگی نہیں تھی. صحیح ہے. باقی دنیا سو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جاگ رہے تھے. خدا آپ کے حال پہ رحم کرے بھائی، جاگو خدا دا واسطے. اوئے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی لڑائی میں قبطی کی، یہ پیچھے جو گدی بولتے ہیں اس کو، یہاں ایک ہلکا سا پنچ کہیں یا گوسا دے دیا، جیسے وہ بولتے ہیں ہٹو پیچھے ہٹ.
موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا، اللہ نے نبوت بھی دینی تھی، روب بھی تھا، سب کچھ، تو ویسے ہی بغیر ارادے کے اس کو بولا پیچھے ہٹ، میری قوم والے کو مار، پیچھے ہو۔ اس انداز میں اس کی گدی پر ایک پنچ دیا، فقضا علیہ، او جان دی، فنش، ختم، سانس نکل گیا۔ قرآن فوقظہ موسیٰ، یہ دیکھیں تعبیر کیا ہے، فوقظہ موسیٰ، قضا فوقظہ، وقظہ یقظہ کو مطلب ہلکا سا ٹچ کرنا، کوئی زور سے پیچھے وہ جیسے یہ بچے بیٹھے نا ٹیکن 3 گیم میں ایک لائف شاٹ ہوتی ہے، بڑا پورا پاور جمع، وہ والی شاٹ نہیں، ہلکی سی ایسا کیا، وہ نیچے پڑا ہوا ہے، کبتی مر گیا، مردار ہو گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، یا اللہ یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بندہ کلٹی کر دیا میں نے تو، انہ عدو مضل مبین، تو شیطان نے میرے سے بہت غلط کام کروا دیا، کھلم کھلا دشمن ہے، حالانکہ ارادہ نہیں تھا، قتل خطا تھا۔ اب یہاں رک جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی بڑی تفصیل ہے، دیت دینی پڑتی ہے 100 اونٹ، اور ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، بڑے معاملات ہیں، اگر وہ نہ مانے تو بندے کو اس میں قتل کیا جاتا ہے قصاص میں۔ دین موسوی کی کیا شریعت تھی وہ یہاں ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں ذکر یہاں پر نہیں ہے، اور نہ وہ دین موسوی ہم پر اس کو فالو کرنا لازم ہے کہ ہم بھی گلیوں میں لڑ رہے ہوں تو پیچھے گدیاں مارنا شروع کر دیں، ہم نے بھی یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں یا اللہ یہ تو شیطان نے غلط کام کروا دیا میرے سے، کھلم کھلا دشمن ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، یا اللہ میری جان پر میں نے ظلم کر دیا، میری مغفرت فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی مغفرت کر دی۔ اور اگر دیکھا جائے ایک قبطی مرا نا، غلطی سے مرا، فرعون نے تو بنی اسرائیلیوں کے سینکڑوں بچے قتل کروا دیے، اس سینکڑوں کے بدلے میں اگر ایک چلا گیا تو کوئی آسمان نیچے نہیں آیا، انصاف پھر بھی نہیں ہے۔ کہاں وہ سینکڑوں نو مولود بچے جن کو ذبح کیا، قتل کیا، ماؤں کو غمگین کیا، ماؤں کی گودوں کو ویران کیا، اور کہاں ایک قبطی غلطی سے مر گیا، ٹھیک ہو گیا، اللہ نے بخشش فرما دی۔ کہتے ہیں یا اللہ آپ نے جو میری بخشش کر دی تو اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے مناجات ہو رہی۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دوسرے جو بنی اسرائیل تھے نا اس کو منہ نہیں کھولنا، سارا شہر سو رہا تھا، گلی میں CCTV نہیں لگا ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فنگر پرنٹس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بندہ غلطی ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والا غائب، صحیح ہے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اشارتاً ایسے بول دیا، کسی کو پتہ۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں خوف کی حالت میں ہو گئے، یار بندہ میں نے مارا ہوا ہے، میں نے مرڈر ہو گیا، میرے سے غلطی سے ہو گیا لیکن ہو تو گیا۔ اگلے دن دیکھتے ہیں کہ اس بندے بنی اسرائیلی کی دوبارہ ایک قبطی سے لڑائی ہو رہی ہے، اگلے دن دوبارہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، وہ چیخے مارے، او موسیٰ، وہ مارا گیا تاڑا لوٹی دوبارہ۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تم بڑا بیوقوف قسم کا آدمی ہے تو تیرے تو کام ہی لڑائی کرنا ہے، کل تو نے ایک بندہ میرے سے مروا دیا۔ لغوی، غوی بولتے ہیں کن ذہن، اور کھلا ہوا تو کن ذہن قسم کا آدمی ہے، کل تیری لڑائی ہوئی قبطی سے، فرعون کی قوم کا ہے، تو آج پھر ایک قبطی سے لڑائی کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بنٹوں میں لڑائی نہیں ہو جاتی، کھیلتے کھیلتے گریبان پکڑ لیتے ہیں بچے۔ اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ جو فرعون کی قوم میں سے تھا اس کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ اس کو نہ بھگائیں پھر وہاں سے۔ اب اس بندے نے گزشتہ کل ساری ریئل ویڈیو دیکھی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے قبطی جو فرعون کی قوم کا تھا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، دھمکانے کی ارادہ کیا،
یہ جو موسیٰ کی قوم کے اندر کا تھا بنی اسرائیلی، اس نے کہا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اس پر ایسے خوف طاری ہوا کہ اس نے کل کا سچ اگل دیا۔ اس نے کہا موسیٰ تو اس کو بھی مارے گا تو مجھے بھی مارے گا جیسے کل تو نے بندہ مارا ہے۔ وہ جو سیکرٹ تھا اس نے کھول دیا، ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ حالانکہ موسیٰ ان دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کی قوم والے کی طرف آ رہے تھے، لیکن دونوں ایک ساتھ تھے نا، اس نے چیخ مار دیا، اچھا موسیٰ تو کل کی طرح آ رہا ہے، تو نے کل بھی بندہ مارا تھا، تو آج مجھے مارے گا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس کو تھوڑی دیر پہلے بول چکے تھے تو بڑا کنزین آدمی ہے، تو اس کو چھری نظر آ گئی، تو اس نے بولا اچھا تو نے کل ایک بندہ مارا تھا تو آج مجھے مارے گا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، کیا تو زمین میں جابر بننا چاہتا ہے؟ آج کل کے لحاظ سے کیا تو زمین میں ڈون بننا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ، آج کل کے لحاظ سے کیا تو زمین میں بڑا بھائی بننا چاہتا ہے جو سامان یہاں لگا کے گھومتے رہتے ہیں؟ وما ترید ان تکون من المصلحین، تو کیا نیکوکاروں میں سے نہیں ہو سکتا؟ واز نصیحت شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن باتوں باتوں میں سیکرٹ کھول دیا۔ وہ بندہ جو دوسرا تھا اس نے اپنی جان چھڑائی، بھاگا اور سیدھا جا کر دربار میں بتا دیا کل جو قبطی مرا ہے اس کو موسیٰ نے مارا ہے، کل جو قبطی مرا ہے فرعون آپ کی قوم کا، اس کو موسیٰ نے مارا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایجنسیاں حرکت میں آئیں، موسیٰ علیہ السلام کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، انہی میں سے ایک بندے نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ بھاگ، ان الملأ یأتمرون بک، اوپر نا ہائی لیول کی میٹنگ میں تیرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، تجھے مارا جائے گا، لیقتلوک، تو بندہ مارا ہے اس کے بدلے میں آپ کو مارا جائے گا، فخرج انی لک من الناصحین، دیکھ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میرے پاس ریٹن پروف کچھ بھی نہیں ہے، ویڈیو آڈیو کچھ بھی نہیں ہے، بھاگ جا یہاں سے اگر اپنی زندگی پیاری ہے۔ ابھی نبوت نہیں ملی، موسیٰ علیہ السلام ایک نارمل معاشرے کی حیثیت سے ایک فرد کے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، اس بندے نے منہ تو کھول دیا تھا، یہ ساری باتوں کے ساتھ کڑی ملائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی کوئی نہ کوئی کام اوپر کل ود گئی ہے گل۔ فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ کن ظالموں کے آگے پھنس گیا ہوں، آپ کو پتہ ہے قتل خطا ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا۔ بہرحال اس شہر سے نکل گئے، مدین کی طرف رخ کیا، اور جاتے ہوئے اللہ سے فرماتے ہیں عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے کہ میرا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا۔ مدین میں داخل ہوئے، آگے شہر تھا، ایک کنواں تھا، وہاں سے لوگ پانی پی رہے تھے۔ اب واقعہ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، لوگ پانی پی بھی رہے تھے اور اپنے مویشیوں کو بھی پلا رہے تھے۔ یہاں سارے مرد تھے، دور فاصلے پر دو خواتین ایسے سمٹ کے کھڑی تھی، تو دل میں ان کے ہمدردی تھی، یہ گئے ان خواتین کے پاس، ان کو پوچھا یہ مرد اتنے بہت سارے کھڑے ہیں، تم دو یہاں کیا کر رہے ہو؟ ما خطبکما، تم دونوں کا یہاں کیا کام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چہیتے لاڈلے غسیل نبی تھے، خلاف شرع یا خلاف غیرت یا خلاف حیا چیز ان کو پسند نہیں۔ لوگ پانی پی رہے ہیں، مرد ہیں کھڑے ہیں، وہ دو خواتین جو کونے میں تھیں آپس میں جڑ کے کھڑی تھی، ما خطبکما، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ شہر والے لوگ مرد آتے ہیں، خود پانی پیتے ہیں، اپنی مویشیوں کو پلاتے ہیں، ہم نہیں پلا سکتے اس وقت تک جب تک یہ سارے کے سارے چرواہے چلے نہ جائیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی بکریوں اور ریوڑوں کو، اور خود بھی پانی بھی پیتے ہیں، ان کو بھی پلاتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہونے والا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد ذات نہیں ہے؟ غیرت اور حیا پرانی چیز ہے اگر کسی میں ہو تو، یہ سوال ہونے والا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ ان دونوں نوجوان لڑکیوں نے خود ہی جواب دیا
وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں۔ گزر بسر ان بکریوں پر ہوتا ہے، اور ان بکریوں کو ہم دونوں چلاتی ہیں۔ وہ دونوں کنواری جوان لڑکیاں تھیں، لیکن حیا غالب تھی۔ جہاں مرد ہیں تو انہوں نے آ کر بولا نہیں ایکسکیوز می، ہم لیڈیز فرسٹ ہیں، ہمیں موقع دیا جائے، بلکہ انتظار کیا کہ مرد چلے جائیں اور پھر آ کر اپنا کام کیا۔ قرآن ہے، آنکھیں بند کریں نا ایسے تو قرآن کی حقیقت باقی ہماری آنکھیں بند ہوں گی، اور اگر اس کو پڑھیں تو یہ پھر غیرت کا سامان دے گا۔ اب یہ اللہ کے نیک بندے تھے، فسقا لہما۔ یا ایک اضافی بات تفسیر مدارک میں لکھی ہے کہ وہ جو مدین کے لوگ تھے نا، وہ اتنے کم ظرف قسم کے لوگ تھے، وہ ان کو تکلیف بھی دیتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہ دو بیٹیاں کس کی صاحبزادیاں تھیں، ابھی اس کو آگے اس کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ وہ جاتے ہوئے نا کنویں کے اوپر ڈھکنا رکھ دیتے تھے، اور ڈھکنا 10 بندے ہٹاتے تھے، 1-2 بندوں کا کام نہیں تھا۔ یہ بہنیں زور لگا کے ڈنڈوں کے ساتھ کسی سے ریکویسٹ کر کے پھر وہ ڈھکنا ہٹا کے پھر ڈول کے ذریعے پانی نکالتی۔ بہرحال تکلیف تھی بہت زیادہ، ان کو ان کی شرافت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے ہونے والے تھے، بڑی طاقت تھی، گئے تو اکیلا ڈکن اٹھا دیا۔ 10 بندوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے ایک نبی میں، 40 بندوں تک طاقت ہوتی ہے، اکیلے اٹھا کے نیچے رکھا۔ فسقا لہما، بہت زندگی بھر نیکی کا اصول بیان ہو رہا ہے قرآن میں کہ جب کبھی نیکی کریں تو نیکی کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے۔ نیکی کرنے کے بعد 3-4 پہلو نکلتے ہیں۔ نیکی کی، خاموش ہو گئے، نیکی کی، احسان جتلانا شروع کیا۔ یاد ہے پچھلے سال میں نے تجھے 5,000 روپے دیے تھے جب تو پریشان تھا، وہ اس سے پچھلے سال یاد ہے میں تو 2,500 روپے بھی دیے تھے، بھول گیا میرا احسان؟ صحیح ہے، نیکی کی اور اس کے پیچھے احسان جتلایا، بیڑا غرق کر دیا اپنا۔ ایک صورت یہ ہے کہ نیکی کی تو وہاں سے غائب ہو کر رب سے مناجات شروع کر دیں، یا اللہ نیکی کی توفیق نہیں تھی، آپ کی وجہ سے ہوا، اس نیکی کو قبول فرما دے۔ سب سے بہتر صورت یہ تیسری صورت ہے، نیکی کرو وہاں سے جہاں نیکی کی، وہاں سے نظریں چرا کے ہٹ جاؤ۔ نیکی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹریڈ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قحط کے زمانے میں سینکڑوں لدے ہوئے غلے کے اونٹ آئے تو سارے کے سارے تاجر قدموں میں آ گئے، ہم 1 کا 3 دیں گے، 1 کا 4 دیں، 6 تک ریٹ لگا دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ سیدنا عثمان مزے سے ہنس رہے ہیں، اچھا 1 کا 6، کہتے ہیں یار میں تو میرا تو سودا ایک ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے 1 کا 10 تو کم از کم ملے گا، 1 کا 10 تو مدینہ کے تاجروں نے کہا واللہ ہم میں سے تو کوئی ایسا ہو نہیں سکتا جو آپ کو 1 کا 10 دے۔ کسی نے خفیہ میٹنگ کی آپ سے، تو آپس میں ان کا اختلاف ہونے لگا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں لڑو نہیں، یہ سارا کا سارا قحط کے زمانے میں میرا یہ سینکڑوں اونٹوں کا غلہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، یہ ویسے ہی مدینہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر وہاں سے ان کو میٹنگ برخاست کی، دعا کی یا اللہ اس کے بدلے میں میری بخشش فرما دے، اس کے بدلے میں میری۔ اور ہمارے کسی بندے کا ویئر ہاؤس ہو، ڈمپ کری جائے، مہنگا ہو نا کوکنگ آئل تو پھر بیچیں گے انشاءاللہ۔ کھجور بھی رمضان سے 4 مہینے پہلے ڈمپ کری رمضان میں باہر نکالیں گے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کی ان کے ساتھ، پانی پلایا ان کو، پانی پلانے کے فوراً بعد ایک درخت کے سائے میں گئے، ثم تولی الی الظل، درخت کے سائے میں گئے، فقال ربی، ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو خیر تو نازل کرے گا یا اللہ میں اس خیر کا تیرا منگتا سوالی، جو خیر تو نازل کرے گا، میں پردیسی غریب اس شہر میں، پیچھے مرڈر ہوا ہے، یہ تو نے چھوٹی سی نیکی میرے سے کروا دی، یا اللہ تو نے مجھے استعمال کر دیا، یا اللہ اب تیری طرف سے جو خیر آئے گی میں اس کا فقیر ہوں، سوالی منگتا ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو لڑکی اور لڑکے کا، ہر فرض نماز کے بعد 7 دفعہ یہ دعا پڑھے، اللہ پاک بہتر اسباب مہیا فرماتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوتی، اس دعا کے بعد اکیلے تھے، مصر سے آئے، مدین کی طرف یہ نیکی کا کام کیا، اب آگے دیکھیں
چلے گئے وہ دو خواتین چلی گئیں ادھر، موسیٰ علیہ السلام اپنے کاموں میں وہیں کہیں چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، مسکین تھے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ اکبر، ان دو بہنوں میں سے ایک بہن بہت ہی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ حیا بڑی چیز ہے، قرآن مجید کوئی ایکسٹرا لفظ اپنے دامن میں نہیں رکھتا۔ کیا کہہ رہے؟ فجاءتہ احداہما، ان دونوں میں سے ایک بہن آئی، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چل رہی تھی، معاذ اللہ مٹک مٹک کے، جسم دکھلا کے نہیں چل رہی تھی، جو آج کا المیہ ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کئی ہزار سال پہلے بھائی، کئی ہزار سال پہلے کی تاریخ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک ہے تو ایمان میں شک ہے۔ اور قرآن مجید کا عجیب اسلوب ہے، اس کو علی استحیاء ایک سینٹنس ہے، اس کو دو ورب کے ساتھ جوڑا جا سکتے ہیں۔ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی آئی، علی استحیاء ان قالت، انتہائی حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، چلتی ہوئی بھی حیا کے ساتھ آئی، موسیٰ علیہ السلام سے بات بھی بڑے با حیا طریقے سے کی۔ ان ابی یدعوک، میرے ایک ابا جان ہیں، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے تاکہ اس کا بدلہ دیں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اندھا کیا مانگے، دو آنکھیں، بدلہ ہی تو چاہیے، کوئی نہ کوئی شیلٹر ملے، کہیں رات گزاروں، کوئی کھانا ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلما جاءہ، روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے، آگے میں جاؤں گا راستہ بتانا، آپ میرے پیچھے آؤ۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام پیچھے، وہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے بولتا لیڈیز فرسٹ پلیز۔ فلما جاء، ویسے ہی فضول کا نار، لیڈیز فرسٹ کر کے اپنی جان مروانی ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو صنف نازک بنایا ہے، اس صنف نازک کو آپ بالکل ایسا کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے اس کو ایسا رگڑا دیتے ہیں آپ کہ معاملات میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے 2 منٹ میں روتی ہے۔ کسی آرگنائزیشن میں اگر کوئی خاتون کام کر رہی ہے، آپ اس کے اوپر ورک لوڈ ڈالو، ورک لوڈ ڈالا، اس سے جب کوئی بلنڈر ہوتا ہے آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بلاؤ، پھر اس کے آنسو آپ روک کے دیکھو، ہو گیا کام۔ یہاں مسجد میں ایک خاتون ہمارے ساتھ کام کرتی تھی اور ایک سیکیورٹی اہلکار، ان کے آپس میں پھڈا ہو گیا۔ اب یہاں کا امام مسجد میں ہوں، دونوں خواتین ایک دوسرے کو وہ لتاڑ رہی ہیں، یا اللہ خیر، مسجد ہے، رات 10:30 11 بجے کا ٹائم ہے۔ تو میں آیا باہر روشنی میں کرسی لگائی، میں نے کہا آ جاؤ بھائی، کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ قابو میں ہی نہ ہے، بات شروع ہی نہ ہو، یہاں سے تڑ اللہ کی پناہ۔ وہ میں نے کہا خاموش، پہلے رونا بند کرو، میں نے کہا۔ دونوں رو رہی، دونوں کے آنسو، یا اللہ کیا معاملہ ہے۔ مطلب مدعا اور مدعی مدعا علیہ تلاش کرنا مشکل ہو گیا، بھائی کیس ہے کیا ہے اصل۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے، عزت کے نام پر نہ اولت کی ذلت کی جاتی ہے۔ وہ جو میرا جسم میری مرضی والی وہ بینر لگا کے کھڑی ہوتی ہے کہ میں تمہارے لیے چائے کیوں بناؤں؟ اچھا نہیں بنا، جا مارکیٹ میں وہاں اپنے بوس کے لیے چائے بنائے گی، وہ بھی تو مرد ہے۔ ہاں، گھر میں اپنے شوہر کے لیے میں تمہارے لیے چائے کیوں بناؤں، میں تمہارے کپڑے کیوں دوں، اس طرح کے نعرے لکھے ہوتے ہیں بینرز پہ نا۔ بہت ہو گیا آپ کی خدمت، اپنے لیے چائے خود بناؤ، ٹھیک ہے ہم بنا لیں گے، آپ جاؤ نوکری کرو۔ گئی تو وہاں بھی کسی کو آپ فیسیلیٹیٹ ہی کرو گے نا یار۔ اپنے میاں سے صحیح سے بات کر لو، بوس سے صحیح بات کرنے سے بہتر ہے اپنے گھر میں عزت کماؤ۔ خیر یہ غیرت کا اور حیا کا سامان ہے، اگر کوئی لینا چاہے۔ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا فاتک الحیا، جب حیا فوت ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، فاصنع ما شئت، کر دنیا میں جو کرنا ہے۔ اب تیرے پر کوئی عار، حیا ختم، سارے پیرامیٹر ختم۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، وہ ان کے والد کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ بیان کیا کہ پیچھے یہ ہوا ہے، فرعون کے درمیان میں فلاں 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 فلاں۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمارے اوتار میں آ گئے، لا تخف، کوئی بات نہیں، غم نہ کر موسیٰ، بہت ساری پریشانیوں کے بعد آپ آ گئے، ہمارے پاس آ گئے، غم نہ کر۔ یہ بہت بڑی تسلی ہوتی، غم نہ کر، ہم ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نجوت من القوم الظالمین،
ایک ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی، آپ مدین آ گئے۔ یہ تھے شعیب علیہ السلام، یہ تھے وہ دو بچیاں نبی زادیاں تھیں، اس لیے ان میں حیا تھی، دونوں کنواری تھیں، تربیت یافتہ تھی نبی کی، اس لیے ان میں اتنے ہنر ہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ میں ان کے قصے کی تلاوت پر ثواب رکھا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہ دونوں خواتین تھیں، والد صاحب بوڑھے تھے، لازمی بات ہے ان کو ایک بندے کی ضرورت تھی، کوئی ایسا بندہ ہو۔ تو ان میں سے جو ان سے بات چیت کرنے آئی تھی نا، اس نے پیٹھ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، وہی جو موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی، یا ابت استاجرہ، اے میرے پیارے ابا جان اس کو ہائر کر لے۔ HR کا اصول بیان ہو رہا ہے رہتی دنیا تک، یا ابت استاجرہ، یا اللہ ان کو اجرت پر رکھ لیں، امپلائی بنا دیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ جس کو بھی امپلائی رکھیں گے اس میں سب سے اعلیٰ صفات یہ ہونی چاہیے کہ جو کام آپ اس کو دیں اس کی قدرت اور قوت ہو، اور اس کام کا وہ امانت دار ہو، یعنی قوی ہو، مضبوط ہو، اور امین ہو، امانت دار ہو۔ یہ دونوں باتیں اس نوجوان لڑکی نے کہاں سے اخذ کی؟ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کی تھی، نظریں نیچے رکھ کے، امانت دار، کیا کرے یہاں، لہجے میں سختی تھی لیکن تھی امانت اس میں۔ اور قوی کیسے؟ وہ ڈھکنا اتنا مشکل تھا، کنویں کو اٹھانا تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھایا تھا۔ انہوں نے مشاہدہ کر دیا دونوں صفت کہ یہ قوی بھی ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور امانت دار بھی ہیں۔ ساری زندگی اگر کسی کو آپ امپلائی رکھیں تو اس میں یہ دو صفات دیکھ لیں۔ اس دو صفات کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی HR کے چیپٹر میں دو صفات اور بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، دعا نکلے گی۔ HR کا بہت بڑا اصول ہے، میں بار بار HR کہہ رہا ہوں، شاید ہمارے کچھ باتیوں کو سمجھ نہ آئے۔ HR اس ڈپارٹمنٹ کو بولتے ہیں جو کسی ادارے میں بندہ رکھتا ہے اور نکالتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ HR کے اصول قرآن مجید میں بھی بیان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے۔ ایک عجیب اصول حضور نے اور بیان کیا ہے، 4 چیزیں، جو کام آپ دے رہے ہیں اس کے اندر قدرت ہو، جو کام آپ دے رہے ہیں قدرت کے بعد امانت دار ہو، گڑبڑ خیانت نہ کرے، آپ کا مال کل صبح بینک میں پیسے لگانے کے لیے جائے اٹی ہو جائے، بھائی سارا کیش لے کے غائب ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ بات سمجھ آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملازم رکھیں تو اس کی اجرت دیں، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، مہینے کی جو ڈیٹ طے ہو، 27، 28، 29، 1، 2، ٹھک ہو کر میسج آیا، ماشاءاللہ آ گیا میسج، کام ہو گیا بھائی، برکت والا میسج آ گیا۔ ہاں، ایک اور چیز ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو امپلائی رکھیں اور اس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کام دیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا، ورک لوڈ زیادہ دے دیا، چاہے وہ ہارڈ ورک ہو، فزیکل ورک ہو، یا کوئی فائل بنانی ہو، تو حضور نے فرمایا جب کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر آپ کام دیں تو خود اس کے ساتھ بیٹھ کر ہیلپ بھی کریں۔ مثلا ایک بندے میں 60 کلو اٹھانے کی طاقت ہے، آپ بولتے ہیں چلو بھائی 80 کلو اٹھاؤ، اب یہاں حضور کا فرمان لاگو ہوگا کہ 80 کلو کے اٹھانے میں آپ اس کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے۔ آپ اگر کسی کو بولتے ہیں کہ میری 2 GB ڈیٹا بنا دو، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ مدد کرنے میں کوآرڈینیٹر، ہیلپر، ہاؤس کیپنگ اس کو دیتے رہیں گے اسٹاف تاکہ اس کی مدد ہو۔ اس کی طاقت سے بڑھ کر اگر کام دیا تو ظلم کیا آپ نے۔ ایک بندے میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرنے کی کیپیسٹی، آپ اس سے 14 گھنٹے ڈیوٹی کرائیں گے تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ تو HR کے حوالے سے 4 ہدایات ہیں، جس کو آپ رکھ رہے ہیں اس کے اندر قوت ہو، امانت داری ہو، اس کو اس کی اجرت بر وقت ملے، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام دیا
اس کے ساتھ ہیلپ لازمی کریں گے. آپ چیئرمین ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، بڑے باس ہیں، آپ خود ہیلپ کریں گے یا اس کو ہیلپ پرووائڈ کریں گے، بہت لازمی ہے. ایسا کریں گے تو آپ کی آرگنائزیشن ایسی پھولے گی کہ ہر ٹہنی پر اس کا پھل آئے گا، بہت پھل آئے گا. اور اگر ایسا نہیں کریں گے دن بدن زوال آنا شروع ہو جائے گا. یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں ذکر کرنا، ہمارے چیئرمین صاحب، ہماری مینجمنٹ واللہ جیسے بھی حالات ہوں، تنخواہ کے معاملے میں اتنی ایک دم پرفیکٹ ہے، اللہ اس کو 4 چاند لگا دے. یہ قرآن کھلا ہے میرے سامنے. ہماری مینجمنٹ پاکستان میں کتنے حالات بنتے ہیں، بیریا ٹاؤن پہ کچھ بھی ہوتا ہے، واللہ امپلائی کے تنخواہ کے معاملے میں ایک دم ہے. 28 تاریخ کو، 26 تاریخ کو، عید، کوئی تہوار ہو، اس سے پہلے کچھ چیز ضرورت ہو، وقت سے پہلے تنخواہ دیتے، بونس، انکریمنٹ، بہت ساری بڑی صفات ہیں بھائی. اور اللہ پاک نوازتا بھی ہے. ایک مثال آپ کو دوں، کووڈ میں احکامات آئے بھائی ڈاؤن سائزنگ کریں یا اسٹاف کو چھٹیوں پر بھیجیں. 4 مہینے ہمارا 50% سے زیادہ اسٹاف گھروں میں رہا. کتنا؟ 50% سے. امپلائی نمبر چل رہا ہے 23,914. امپلائی نمبر چل رہا ہے 23,000. آج مسجد کے اسٹاف کا ایک ہائر ہوا ہے، اس کا امپلائی نمبر 23,914 اس طرح کا ہے. تقریباً آلموسٹ 80,000 امپلائی تھے، تو 9-10 ہزار گھر میں تھے. 4 مہینے گھر میں تنخواہ بیچتا رہا ادارہ، کوئی کام نہیں. بیماری آ گئی، آپ جاؤ گھروں کو، چھٹی بھی ہے، چھٹی ود پے. بڑی بات ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مساجد کا نظام ہے، اس کی مینٹیننس ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیں اتنی تسلی اور اتنی خوشی ہے، اللہ گواہ ہے کہ ہماری مسجد میں چندہ باکس نہیں ہے. اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنی خوشی ہے اس بات پر کہ بیان نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین. تو بھائی آپ کو اگر اللہ پاک حیثیت دیتے ہیں تو اس کا خیال کرنا. خاص طور پہ مزدور کی اس کی اجرت دینے میں ٹینشن ہونی چاہیے، ٹینشن ہونی چاہیے. دے دیں گے، ہو جائے گا یار. دیکھ 1 تاریخ کے بجائے آپ 10 تاریخ کو تنخواہ دیں اور اوپر سے احسان بھی جتائیں. دے تو دی، لیٹ دی بھائی، اس کا حق مار دیا آپ نے. اللہ کریم عافیت فرما دے. تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا والد صاحب ان کو آپ امپلائی رکھ دیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں. والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے. بیٹی کی رائے معلوم کر لی، بیٹی کو سائڈ پر کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کچھ دن گزرے، چیک کیا، پرکھا. کہا بھائی میں اپنی 2 بچیوں میں سے بڑی بچی کی آپ سے شادی کرانا چاہتا ہوں. پیچھے جو دعا مانگی تھی، یا اللہ تو جو خیر نازل کرے گا میں تیرا منگتا، قبول ہو گئی. صحیح ہے. خود شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک بچی کی آپ سے شادی کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ 2 بہنوں کی شادی ایک مرد سے نہیں ہو سکتی. اور ظاہر سی بات ہے یہ اسی کی بات ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام بھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی صفات بھی دیکھی، والد صاحب کو مشورہ بھی دیا. والد صاحب نے ساری چیزیں کڑی سے کڑی ملائی اور کہا چل بچی میں نے آپ کو موسیٰ کو دی. اور اجرت یہ ہوئی کہ آپ 8 سال ہمارے ساتھ امپلائمنٹ کا ایگریمنٹ سائن کریں گے. 8 سال ہمارے ساتھ کام کریں گے. اور اگر آپ 10 سال کر دیں تو ایکسٹرا 2 ایئرز، یہ آپ کی مرضی، ہم آپ کو باؤنڈ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ 10 سال کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا. اور شعیب علیہ السلام نے کہا میں کوئی اس معاملے میں آپ پر سختی نہیں کرنا چاہتا. وما اريد ان اشق عليك. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اس معاملے میں نیکوکاروں میں سے فرما. قال ذلك بيني وبينك. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے 8 سال کی امپلائمنٹ کا، میں آپ کے ہاں کام کروں گا، آپ کی بکریاں چراؤں گا، آپ کی خدمت کروں گا. تھے تو وہ نبی، شعیب علیہ السلام کو نبوت ملی ہوئی تھی. کہا یہ جو بھی ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان رہے بس، اور کسی کو پتہ نہ چلے. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی. میں 8 سال گزاروں یا 10 سال گزاروں، میرے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی جائے. واللہ علی ما نقول وکیل. اور شعیب علیہ السلام سے کہا یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، تیسرے ہمارے اللہ پاک ہے، تیسرے ہمارے کاغذ نہیں تھا، گویا ایک ریٹن تحریر کی یہ وربل کنڈیشن آ گئی. جو کچھ ریٹن ہونا چاہیے
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحریر لکھنے کی تاکید کی. جو کچھ بھی ہے اس زمانے میں نہ کاغذ نہ اور کچھ, زبان کے لوگ پکے ہوتے تھے, لہٰذا یہ ایگریمنٹ طے پا گئے. روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے. نبیوں کا کام اچھا ہوتا ہے, نبیوں کا کام. اب آ گئی باری نبوت دینے کی. فلما قضا موسیٰ الاجل, موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ساری عمر گزاری, ابن عباس سے پوچھا گیا کتنی گزاری, انہوں نے فرمایا 10 سال. کیونکہ انبیاء اپنے وعدے کو اس سے بڑھ کر پورا کرتے ہیں جتنی مقدار میں وعدہ کیا ہوتا ہے. راستے میں واپس آئے تو ایک طرف سے ان کو آگ نظر آئی, سردی تھی, انہوں نے گھر والوں کو بٹھایا, وائف کو یا اولاد جو بھی تھی ان کو بٹھایا, کہا آپ رکو ذرا, میں آتا ہوں وہاں سے کوئی چنگاری وغیرہ لے کر آتا ہوں, تو یہاں بھی ہم آگ کا انتظام کریں گے, لعلکم تصطلون, اس سے ہم آگ سینکنا شروع کریں گے, گرمی حاصل کریں گے. اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا, آگ دکھا کر نبوت دینی تھی. فلما اتاہا, جب آئے اس درخت کے پاس, درخت تھا, نودی من شاطئ الوادی الایمن, دائیں طرف سے آواز آئی کہ یہ جگہ بہت مبارک ہے, موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, اس درخت کے پاس آگ نہیں ہے. یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, موسیٰ میں آپ کا رب بات کر رہا ہوں. موسیٰ میں آپ کا آگ شاگ نہیں ہے یہاں, یہ تو بہانے سے آپ کو بلایا ہے یہاں پر. یہاں نا بڑے علمی نکات ہیں. اللہ پاک آسمان سے بھی بول سکتے تھے, قادر مطلق ہے, لیکن اللہ پاک انسان کو وحشت اور دہشت سے بچانے کے لیے ایسا معاملات کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جب جبرائیل امین نے دبایا تو حضور کو سردی لگی, پسینے آ گئے. تو وحی کا بوجھ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, برداشت نہیں ہوتا, کہنا آسان. ہم میں سے کبھی کوئی شخص ڈراؤنا خواب دیکھے تو جب وہ بیڈ پر بیٹھتا ہے کتنے سانس لیتے ہیں, پسینے بھی آئیں, اس کی حالت غیر ہوئی ہوتی ہے, حالانکہ اس نے 3D خواب دیکھا ہے, ابھی ریئل اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا. تو یہ جو درخت تھا, روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہرے درخت کے اوپر آگ جل رہی ہے, اس آگ کا دھواں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی خوش چیز اس آگ کے قریب کی تو وہ آگ اس سے دور جانا شروع ہو گئی, قریب نہ آئی. ایسی باتیں. پھر جو یہ آواز آئی, یا موسیٰ, اے موسیٰ, انی انا اللہ رب العالمین, میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. تو عین ممکن ہے کہ شیطان بھی یہ بات کرے. کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات تھی, شیطان نہیں تھا؟ بڑی قیمتی باتیں ہیں. روایات میں آتا ہے کہ انسان جب کوئی بات سنتا ہے انسان کی, تو وہ جس طرف سے آتی ہے نا, انسان کا کان سینسر اس طرف متوجہ ہوتا ہے, یہ آواز میری رائٹ کی ہے, میری لیفٹ کی ہے. صحیح ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو کلام ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلام دنیا کی جمیع جہات سے ہوا, ہر طرف سے سیم آواز آئی, کہ بندہ فرق نہیں کرا سکتا کہ دائیں طرف سے آواز آئی بائیں طرف سے. اور ایک اور نقطہ یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا یہ کلام صرف کانوں سے نہیں, موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ہر جز نے اللہ کی یہ دعوت سنی. بہت گہری بات ہے. بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اگر عطا کرنے پر آئیں تو آگ کے بہانے بلا کر نبوت دے دیتے ہیں. آگ کے بہانے بلا کر یہ معاملہ ہو گیا. اچھا, وہاں سب کچھ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یقین بھی دلانا تھا کہ اللہ کی طرف سے آپ فرمائے جو حصا ہے اس کو ذرا نیچے چھوڑو, وہ القِ عصاک, اپنا عصا نیچے چھوڑو. فلما رآہا تہتز, نیچے چھوڑا تو شپ شپ کرنے لگا, بڑا اژدہا بن گیا, موومنٹ کرنے لگا, کأنہا جان, بہت بڑی بلا بن گیا وہ. واللہ مدبرا, موسیٰ علیہ السلام عصا چھوڑ کے بھاگنے لگے. یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ڈنڈے کو, تو ساری زندگی میرے ہاتھ میں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ بلا ہے. تو آج اس نے اپنا رنگ دکھایا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا, یا موسیٰ اقبل ولا تخف, موسیٰ والا واپس موڑ. سرائی کی موسیٰ والا واپس موڑ, پکڑے اپنے ڈنڈے کو. آزمائش ہے. لا تخف, ڈر نہیں, انک من الآمنین, آپ کو امن دیا گیا ہے, پریشان نہ ہو. واسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء, یہ دایاں ہاتھ یہاں ڈال کے اس کو دبا اور اس کو نکال تو دیکھ کیسے چمکے گا. فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ,
یہ دو بہت بڑی دلیلیں معجزے ہم نے آج کو دیے ہیں، اب جاؤ فرعون کے پاس۔ وہ واقعہ نوجوانی میں واپس آ کے 10 سال شعیب علیہ السلام کی خدمت میں، پھر پتہ نہیں اس کے بعد کتنا عرصہ گزارا، یہ سب کا سب اللہ پاک نے نبوت کے لیے گراؤنڈ تیار کیا، نبوت دی، 2 معجزے دیے، کہا جاؤ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اب اس کو دعوت دینی، انہم کانوا قوما فاسقین۔ جیسے اللہ رب العزت نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ان میں سے تو میں نے بندہ کلٹی کیا ہوا ہے۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا، ان میں سے تو ایک بندہ مارا ہوا میں نے، فاخاف ان یقتلون، مجھے مار دیں گے، ظاہر سی بات ہے بدلہ لیں گے۔ اب ایک یہ قرآن کی عجیب صفت ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، ہارون علیہ السلام چھوٹے ہیں، صحیح ہے؟ اب نہ کسی کی اسپیشل کوالٹی کو ایکسیپٹ کرنے میں بخل نہیں کرنی چاہے۔ اللہ پاک نے اگر کسی کو حافظ اچھا دیے، کسی کی تلاوت اچھی ہے، کسی کی نعت اچھی ہے، کوئی تقوی میں زیادہ ہے، کوئی تقریر میں اچھا ہے، تو انسان کو جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی جو کوالٹی ہے بولو یار بندے میں بڑی اچھی کوالٹی ہے، اور ٹنکے کی چوٹ پر اعلان کرنا چاہیے بندہ کوالٹی والا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ انگارہ کھانے سے لکنت تھی، نبوت ملی، فرعون کو دعوت دینے کی باری آئی، ہارون علیہ السلام چھوٹے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ حضور میرا بھائی میرے سے زیادہ فصیح اللسان آدمی ہے، اس کو بھیجیں، یعنی اتنی بڑی نبوت کی جو فضیلت ہے میری بجائے میرے بھائی کو دے دیں، اگر اس کو نہیں دے دے تو پھر اس کو میرے ساتھ بطور سپورٹر لازمی ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْءً، میری مدد کی طور پر اس کو میرے ساتھ بھیجیں، یصدقنی، میں جو دعویٰ کروں وہ اس کی تصدیق کرے، کیونکہ وہ لوگ تو مجھے جھٹلائیں گے، بولیں گے نبی نہیں ہو، یہ ایک بندہ تو ہو بولے یہ نبی ہے۔ تو یہ بڑی صفات میں سے ہے کہ اگر روئے زمین پر اللہ نے کسی کو دوسری صفت دی ہے اس کو ایکنالج کرنا، ایکسیپٹ کرنا اور بتانا۔ بھائی آج کل مینجمنٹ میں بڑے کام خراب ہیں، کوئی کسی کو تھوڑی سی کوالٹی مل جائے، آپ کسی کی فیوریٹزم کرو تو آپ کے اوپر لیبل لگ جائے گا، بھائی یہ تو گینگ بنا دی انہوں نے۔ آج سمجھ آ رہی ہے؟ قال سنشد عضدک بأخیک، موسیٰ ہم آپ کا پٹھا مضبوط کریں گے، موسیٰ ہم آپ کا پٹھا آپ کے بھائی کو بھیج کر مضبوط کریں گے، آپ اکیلے نہیں 2 جاؤ گے۔ ابھی ہمارے بہت سارے بھائی 2-3 چائنا سے ہو کے آئے، پتہ ہے ایک دوسرے کا پٹھا بن کے گئے تھے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم آپ کے لیے ایک غلبہ اور دلیل بھی بنائیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ لوگ آپ تک قتل کے ارادے سے نہیں پہنچائیں گے، بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، أَنْتُمَا، آپ دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جو تمہیں فالو کرے گا، غالبون، معاملہ غالب آئے گا۔ یہ ساری ہدایات دیں، پھر آگے وہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو موسیٰ نے فوراً تانا مارا، موسیٰ تو وہی ہے نا جو ہمارے گھر میں بڑا ہوا تھا، موسیٰ آپ وہی ہو نا جس نے ہمارے یہاں بندہ قتل کیا تھا، صحیح ہے؟ تو وہ سب کا سب گننا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اون والا موسیٰ دوسری دنیا کا آدمی ہے، اون ڈرنے والی کہانی نہیں ہے، وہ جو ایک بندہ میں نے مار دیا، تو نے بنی اسرائیلی کتنے مارے؟ بولا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دربار میں، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، مجھے پال کے ہزاروں سینکڑوں بچوں کو قتل کرنا، اور تو اب اس کی ہمارے اوپر جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے؟ نہ، نہیں چلے گا، چلو بنی اسرائیل مجھے واپس کرو، فرعون تمہاری قوم قبطی، بنی اسرائیل مجھے دے دو، ان کو عذاب نہ دو، میں ان کو مصر سے لے کر شام جاؤں۔ فرعون نے کہا یار یہ تو بہت بڑی دولت ہے، غلام اپنا چھوڑنا، گھوڑا گاڑی غلام چھوڑنا آسان کام ہے، کہا نہیں چھوڑیں گے ہمارے غلام۔ پھر یہ حق و باطل کا اللہ کریم، تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارا کہانی آپ نے کوئی گھنٹے سے بیٹھے ہوئے مزے سے سن رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہماری کتاب کی کھلی آیتیں ہیں، کھلے الفاظ ہیں۔ اللہ کریم جو کچھ کہا گیا سنا گیا قبول فرما دیں، جو غلط بات ہو گئی، بے ادبی گستاخی ہو گئی معاف فرما دیں۔ الہ الحق